علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ سورۃ مائدہ کی آیت اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ زیر زبر دیکھ لیجئے گا، میری زیر زبر میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس آیت کا تعلق زندگی بھر کے نظام کے ساتھ ہے۔ سارا سال میں یہ سدا بہار ہے، اس کی برکتیں، اس کی خیریں، اس کی تاثیر، اس کا کمال، لیکن رمضان میں اس کی تاثیر 170 لاکھوں کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ دسترخوان میں بیٹھنے کا موقع ویسے مل جاتا ہے، دعا مانگنے کا موقع مل جاتا ہے، نماز کا موقع مل جاتا ہے، افطار کا موقع مل جاتا ہے، اور وقت نہ بھی ہو تو کھاتے پیتے ہوئے بھی اس کو 11 دفعہ پڑھ لیں، اور یقین جانیے کہ اس کے پڑھنے سے جو اللہ سے مانگیں وہ ملتا ہے۔ رزق، دولت، صحت، برکت، عافیت، خیریں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں، بس سب کچھ ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے، اور اتنا ملتا ہے کہ حیرت انگیز ملتا ہے، سب کچھ ملتا ہے 11 دفعہ پڑھنے سے۔ پھر میں اس میں سوچنے لگا کہ اس آیت کو پڑھنے کی جو طاقت اور تاثیر ہے، عام دنوں میں، لیکن رمضان میں تو خود فرشتے آمین کہہ رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ تیرا بندہ ہے اور یہ بیٹھ کے تجھ سے تیرے خزانوں سے تجھے مانگ رہا، تیری نعمتیں مانگ رہا، رزق مانگ رہا، عزت مانگ رہا، صحت مانگ رہا، اور برکت مانگ رہا، اور عافیت مانگ رہا، تو یا اللہ اس کو عطا فرما۔ اور اللہ پاک اپنے غیب کے خزانے سے اسے عطا فرماتے ہیں۔ یعنی آیت کی تاثیر اپنی جگہ پہ ہے، اور وہ ہے، لیکن فرشتوں کی دعا اور آمین۔ ایک درویش تھے، ان کی جماعت قضا ہو گئی، تو انہوں نے 25 بار اس نماز کو دہرایا۔ تو غیب سے آواز آئی، نماز تو 25 دفعہ دہرا لی، پر فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ وہ جو امام کے پیچھے کھڑے ہو کے فرشتوں نے آمین کہی تھی، وہ آمین کہاں سے لاؤ گے؟ رمضان کی افطار اور سحری میں فرشتوں کی آمین یہ اصل ہے، اور فرشتوں کی آمین اور اس کی تاثیر اصل ہے، اور فرشتے ہر پل رمضان کی ان گھڑیوں میں آمین کہہ رہے ہیں۔ میں نے جب سے یہ آیت مبارکہ بتانا شروع کی ہے، سورۃ مائدہ کی آیت ہے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ جب سے یہ بتانا شروع کی ہے، مجھے کوئی آج تک ایسا نہیں ملا کہ جس نے جو مانگا ہو اور اللہ نے نہ دیا ہو۔ صحت، عافیت، برکت، رزق، برکتیں، خیریں، خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، عنایتیں، عافیتیں، عطائیں، جو کچھ بھی جس نے مانگا ہے اس نے دیا ہے، اور خوب دیا ہے، اور بڑھ چڑھ کے دیا ہے۔ اللہ کے خزانوں سے اسے ملا ہے، رب کے خزانوں سے اس نے پایا ہے، اور عنایات کی بارشیں ہوئی ہیں۔ وہ صحت مانگی
وہ رزق مانگا، وہ روحانیت مانگی، وہ تہجد مانگی، وہ اللہ کا نور اور دل کا سرور اور دعاؤں کی کیفیات، سجدوں کا سرور، سکون، زندگی کا جو راز مانگا وہ ملا. کسی کو جلدی، کسی کو دیر، اور دیر جو ہوتی ہے وہ بھی ہماری کسی طلب کی کمی کی وجہ سے کچھ دیر ہے، ورنہ عنایات ہی عنایات، برکتیں ہی برکتیں. میں نے پھر عرض کیا یہ آیت کریمہ سارے سال میں سدا بہار ہے، لیکن رمضان میں اس کی طاقت اور تاثیر، رمضان میں اس کا کمال اور اس کی حیرت انگیز قوتیں، اس کا تو حد ہی نہیں ہے اس میں. اور بہت زیادہ اس کی طاقت اور تاثیر ہے رمضان کی ان مبارک گھڑیوں میں، بہت زیادہ. جتنا ہماری طبیعتوں میں، جتنا ہمارے مزاج میں، جتنا ہمارے انداز میں اس کا یقین بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے یقین کے اوپر یقین بڑھتا چلا جائے گا، اتنا اللہ عطا فرمائے گا. میرے بندو، میں تمہارے گمانوں کے بقدر تمہارے ساتھ فیصلے کرتا ہوں. جیسے گمان کرو گے میرا فیصلہ ویسے ہوگا، تمہارا گمان جیسے ہوگا میں ویسے فیصلہ کروں. وہ رزق کا ہے، وہ صحت کا ہے، وہ برکت کا ہے، وہ اللہ کے خزانوں سے ہے، اس کی عطا کا ہے، اس کی شفقت کا ہے. جیسے گمان کرو گے میں ویسے فیصلہ کروں گا. اللہ پاک بڑا کریم ہے، اور بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے. اور گمان کامل ہو، 100% گمان ہو کہ میں یہ کر رہا، میرا اللہ نے مجھے دے دیا. ہر جائز حاجت، ضرورت وہ اللہ کے خزانوں سے ہے، وہ مخلوق سے پانے کی ہے. وہ حاجت اللہ سے ہے، وہ مخلوق سے ہے. وہ دل کی حاجت ہے، وہ من کی حاجت ہے، وہ جذبوں کی حاجت ہے. ہر جائز حاجت اللہ سے مانگنے ہیں ہم نے. اور رمضان اللہ سے مانگنے اور منوانے کا مہینہ ہے. مانگنا اور ہے، منوانا اور ہے. مانگتے تو سارے ہیں، منواتے کوئی ہیں. اللہ سے اس کی محبتیں، اللہ سے اس کا تعلق، اور اللہ کے خزانوں سے اللہ پاک کی چاہت اور اس کے حبیب کا عشق، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے اللہ سے منوانی ہے. اور اس آیت مبارک ساری دعائیں مقبول ہیں، ساری دعائیں محبوب ہیں، ساری دعائیں منور، مزین، مکمل ہیں، لیکن اس آیت مبارکہ کی تاثیر ہمیشہ میں نے سدا بہار پائی ہے. اور رمضان میں تو پھر اس کی شان کریمی کا بہت زیادہ شان کریمی رمضان میں. اور رمضان میں اس کی شان کریمی کی اخیر ہو جاتی ہے، اور اس کا فضل اور اس کا کرم اور اس کی عطا، اس کی عنایت رمضان میں تو اخیر ہو جاتی ہے. تو ہم جتنی ہماری کوشش ہو، جتنی ہماری محنت ہو، اپنی کوشش اور محنت میں اس آیت کو وقت دیں. دن میں کسی لمحے بھی آیات 11-12 پڑھ کے اللہ پاک سے عرض کر دیں کہ اللہ اس آیت کی برکت سے مجھے فلاں نعمت دے دے. نیند کھلی ہے، آنکھ کھلی ہے، 11 دفعہ پڑھ لی آیت، کروٹ بدل کے لیٹ گیا، پھر لیٹ گیا. کیونکہ غیب کے خزانے اس آیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، برکت کے خزانے اس آیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور عنایت کے خزانے اس آیت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی عطا، اس کی عنایت غیبی نظام ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اس کی دین کا کوئی نظام ہے، اس کی عطا کا کوئی نظام ہے، ہمیں خبر نہیں ہے، پر ہے. اور ملتا ہے مخلوق کو رزق بھی، صحت بھی، عافیت بھی، برکت بھی، خوشیاں بھی، خوشحالیاں بھی. میں نے تو کئی مایوس لوگوں کو دیکھا، کہنے لگے ہم ہر طرف سے مایوس ہو گئے تھے،
اس آیت کا سہارا لیا، اس کو 11 دفعہ پڑھ کے اللہ کے خزانوں میں جمع کرنا شروع کر دیا، آسمان پہ بھیجنا شروع کر دیا، آسمان پہ پھونکنا شروع کر دیا، بھیجنا شروع کر دیا، اور یہ بھیجا اس کے ساتھ اپنی حاجت لگا کے بھیجتی۔ کیوں؟ وہی قرآن مقبول ہے، محبوب ہے، عرشوں سے آیا ہے، تو عرشوں پہ جانے کے راستے بھی اس نے دیکھے ہوئے ہیں، تو جاتے جاتے ہماری حاجت بھی ساتھ لیتا جائے گا۔ پہلے کیا کرتے تھے؟ پرندوں کو